ایک ٹرک والے نے نا پیچھے لکھا ہوتا سب مایا ہے. تو چائے پینے کے لیے رکے ہم ایک ہوٹل پہ، تو اتفاق سے وہ بھی ٹرک سے اتر آیا چند منٹ کے بعد. تو میں نے اسے کہا کہ سب مایا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے لکھوایا، واقعی سب مایا ہے، پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں، سب مایا ہے. تو میں نے کہا آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے محنت کی، اتنی مزدوریاں کی، پیسے لیے انہوں نے آپ سے؟ ماں نے جو دودھ پلایا تو پیسے لیے اس کے؟ کہنے لگا جی نہیں انہوں دی تے گل نہیں. تو میں کہ پھر انہوں دا لیکھ ہی چھڑ کے ماں پہ انہوں کڈ کے مایا ہے. وہ کسی کا تو استثناء کر، کسی بندے کا ہی نام لے لے کہ نہیں فلانا ٹھیک ہے، تو نے تو لکھ دیا سب ہی مایا ہے، سب پیسے کا چکر ہے. وہ کسی کو تو معافی دو، کوئی تو بندہ ٹھیک ہو تمہاری نظر میں، کوئی بھی صحیح نہیں. اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کوئی ٹھیک نہیں، اور بنانے والا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بنائی بڑے سونے ہیں، تمہیں ٹھیک کوئی نہیں لگتا. بنانے والا کہتا ہے میری تقویم ہی بڑی اعلیٰ ہے، میں نے بڑے سونے بنائے ہیں، تم دیکھو تو صحیح، انسان میرا شاہکار ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ذہن بنا لیں گے کہ دنیا غلط ہے تو بے ادبی کریں گے، لیکن اگر ذہن بنائیں گے کہ یہ مخلوق ہے اور بنائی ہے میرے رب نے، اور بڑی سونی کر کے بنائی، اور بڑی حسین کر کے بنائی، اور بڑی اعلیٰ کر کے بنائی. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ کہتا ہے جیسی صورتیں میں نے چاہی نا ویسی میں نے بنائی. یہ تیرا چہرہ نہیں ہے، یہ تو رب کی چاہت ہے، یہ تو رب کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے. تو جو ہے تو احترام ہی نہیں کر رہا. احترام کریں، اپنے بڑوں کو عزت دیں اور سب کو احترام دیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کو علم کی وجہ سے، بزرگ کو عمر کی وجہ سے، اور اپنے حکمران کو عہدے کی وجہ سے عزت دیا کرو. ان کو احترام دو. آپ ہر شخص کا اس کے منصب کے لحاظ سے دیکھیں. ایک ہوتا ہے باتیں کرنا، باتیں کرنے میں بھی کوشش کریں پہلے کسی بزرگ کی سنیں، کسی بڑے کی سنیں. یہ ضروری نہیں کہ بزرگ پڑھا لکھا ہی ہو، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب ان پڑھ ہیں، بیٹا انجینئر ہو گیا ہے. اب کوئی بندہ رشتہ دار تھا، اس نے مشورہ مانگا ہے کہ میں نے یہ مکان بنانا ہے، چھت ڈالنا ہے، تو میں 10 فٹ پہ ڈال لوں یا 14 فٹ پہ ڈالوں؟ تو والد صاحب مشورہ دینے لگے تھے، تو اگر بیٹا بول پڑے کہ ابا جی آپ تو پڑھے نہیں، میں تو انجینئر ہوں، آپ چپ کر جائیں، تو میرے خیال میں یہ اس کی بے ادبی ہے. اس کو چاہیے تھا والد صاحب کو بات کر لینے دیتا، اور بات کر لینے دینے کے بعد پھر وہ کہتا کہ جناب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے تجربے کی روشنی میں، پر جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے سیکھا ہے اور جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے. کچھ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، وہ بولنے نہیں دیتے، وہ ساری باتیں کر جاتے ہیں، خود ہی سب کچھ بیان کر جاتے ہیں. سوال بھی اپنا، جواب بھی ان کا اپنا، معاشرہ پڑھا بھی انہوں نے سارا ہی ہے، سمجھ بھی انہیں ساری ہے، یعنی ساری بات ہی خود سنا کے وہ کہتے ہیں جی ویسے ہمیں پتہ تو ہے، ہونا تو یہی ہے، پتہ تو ہمیں ہے ہوتا کیا ہے، لیکن چلے آئے ہیں تو آپ بھی کچھ بتا دیں. تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ بندہ ان سے کہ میاں جب سارا پتہ ہی ہے تو پھر فیصلہ بھی لے لینا چاہیے تھا، پھر آپ کو کوئی ڈیسیژن کر لینا چاہیے تھا، پھر کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ چیزیں انسان کو اخلاقی کمزوری میں مبتلا کرتی ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سمجھاتے کس طرح سے ہیں. 3 صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت سیدنا مہیثہ بن مسعود، حضرت خویسہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن سہل. حضرت عبد الرحمن بن سہل جو تھے وہ ان سب سے نا عمر میں چھوٹے تھے، یہ 2 بڑے تھے. تو عبد الرحمن بن سہل تھے چھوٹے، پر انہوں نے بات پہلے کرنی شروع کر دی. اور جب وہ بات پہلے گفتگو شروع کر رہے تھے اور گفتگو بڑھ بڑھ کے کرنا چاہ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ مجھے بات پہلے کرنی چاہیے. اب بات ہی کرنی تھی نا، کوئی حرج نہیں ہے، پہلے چھوٹا کر لے، کوئی مسئلہ. اگر آپ دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کوئی حرج تو نہیں، ٹھیک ہے پہلے چھوٹا بات سنا لے. بہو نہیں بولنے دیتی کئی دفعہ، وہ کہتے پہلے میری سنو. داماد نہیں بولنے دیتا، اس کی مرضی ہے. بچے بیٹے نہیں بولنے دیتے، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ تو تھے ہی نہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے. بول پڑتے ہیں، کیا کیا جائے. لیکن 3 صحابہ آئے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سہل چھوٹے تھے، انہوں نے بات حضور کو پہلے سنانی چاہیے. حضور تو سب کے نبی ہیں نا،
اور سرکار نے تو سب پر کرم نوازی کرنی ہے، سننی ہے۔ وہ پہلے سنانے لگے تو حضور نے روک دیا، فرمایا آپ ذرا ٹھہر جائیں، ابھی آپ بات نہ کریں، پہلے بڑوں کو بات کر دیں۔ یہ تعلیم بیان فرمائی کہ گفتگو میں بڑوں کو پہلے موقع دیا جائے گا، بڑے کیا کہتے ہیں ان کی بات پہلے سنی جائے گی، ان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ ہم بزرگوں کو موقع ہی نہیں دیتے۔ میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، ہمارے نوجوانوں نے نا بزرگوں کو ریٹائر کر کے کونوں کے ساتھ لگا دیا ہے، کوئی مشورہ نہیں کرتے، فیصلے کر کے بتاتے ہیں۔ اگر بزرگوں کی رائے کبھی لی جائے، میرے ابا جی کبھی شام کو نکلتے وقت میں یا میرا کوئی بھائی کہتا نا کہ کہیں کام سے جا رہے ہیں تو والد صاحب فرمایا کرتے پوچھ کے چلے ہو کہ دس کے چلے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات، پوچھ کے چلے ہو کہ؟ تو وہ پوچھتے ابا جی یہ پوچھ کے دس کے دا کی فرق ہے؟ تو والد صاحب فرماتے کہ پوچھ کے جانے دا مطلب ہے کہ جے تسی اجازت دیندے ہو تے جائیے۔ کہنے نے پتر پھر شاید میں تانوں آکھاں کہ رات پہ گئی ہے، شام ہو گئی ہے، میرا دل نہیں، تسی باہر نکلو۔ تو جے تسی صرف دس کے چلے ہو تے پھر اساں کی کر لینا ہے؟ پھر تو تساں فیصلہ کر لیا، ہن تساں آج کل بوڑھے چپ کر گئے ہیں۔ میں درد سے بات کرتا ہوں، بزرگ خاموش ہو گئے اس لیے کہ بچے پوچھ کے نہیں جاتے، بچے بتا کے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، انہوں نے فیصلہ کر لیا، طے کر لیا ہے جانا ہے۔ اگر کبھی ان سے پوچھا جائے، اگر ان کو احترام دیا جائے، میں بڑی دفعہ کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ شاگرد پجاروں پہ بیٹھا ہو نا اور پی ایچ ڈی کر گیا ہو، اور استاد میٹرک پی ٹی سی ہو اور ابھی بھی سائیکل ہی چلاتا ہو، تو آئے کبھی رستے میں ملاقات ہو جائے شاگرد کی استاد سے، اور شاگرد پجاروں سائڈ پہ کھڑی کر کے اپنے استاد صاحب کو پہلے سلوٹ کرے اور پھر وہ کہے کہ استاد جی لڑکا لے آتا ہے سائیکل، آپ پجاروں پہ بیٹھے، میں گھر چھوڑا ہوں آپ کو۔ استاد صاحب نے جانا بعد میں سائیکل پہ ہی ہے، ان کا نہیں بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے اور لمبی عمر دے، اللہ تجھے اور ترقیاں دے، اس نے سائیکل پہ ہی دوبارہ بیٹھنا ہے۔ لیکن جب وہ استاد دوبارہ سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے، کیونکہ پجاروں تو سلوٹ کرتی ہے میرے سائیکل کو۔ لیکن کبھی غریب استاد کے قریب سے امیر شاگرد گزر جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یار تو میرے پاس سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اور آج تو کہاں پہنچ گیا ہے۔ جب ہم احترام کرتے ہیں تو سوسائٹی میں قدریں بڑھتی ہیں یار۔ لوگوں کو کیا مثلاً فرق پڑے گا اگر آپ اماں کو راضی کر لیں؟ کیا ہوگا؟ ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی، ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا وہ کہتی ادھر ہی تھا، مجھے بتا کے کہ ابھی آ جائے گا، وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا، کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی۔ ابا کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی، بیٹے کو مارا، اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار بھی کھائی، لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اماں کو پتہ چلا کہ اوہو میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی، میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیانی ہو جایا کرنا، اگر وہ بولتی ہے تو ہی چپ کر جا، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ساری زندگی بیوقوف رہی، میں تیرا دفاع کرتی رہی، تیرے حصے کے تھپڑ کھاتی رہی، اور مجھے آج تو نے بتایا کہ تو سیانی نہیں تھی، آج تو نے بتایا کہ تو عقل مندی نہیں تھی، اماں تجھے کیا پتا، میری بیوی کے سامنے تو ہی سیانی ہو جا۔ وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے ہیں، وہ یار میں ہی سیانی نہیں تھی۔ سنو نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں، پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں، امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے، ڈر لگتا تھا۔ میں نے یہاں تک بھی نا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا
روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی. یہاں اماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دسیا جے نا کہ میں تمہیں آکھیا سی, انہیں گلاں چ آکھیا جے میرے نال بولے تھے صحیح کرے, انہوں دسیو نا میرے نال بگڑ جائے گا. انہوں آکھیا جے نا میں تمہیں شکایت لائی, پر نہ انہوں گلاں سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے, میں تکلیف. انہوں آکھیو نا او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے, چھوٹا تو نہیں ہوتا. خدا را اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں.